اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا صحابہ کو، تو ایک ایک صحابی نے اپنی جان کٹوائی ہے دین کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ صحابیوں کا دور گزرا تو تابعیوں کا دور گزرا، تو تابعیوں نے کیا کیا؟ اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب شہید ہوئے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں، آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرماتے تھے میرے دو پھول ہیں، امام حسن اور امام حسین، میرے دو پھول ہیں، جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو ان کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ امام حسن اور امام حسین کے بارے میں آپ کے الفاظ چل رہے ہیں۔ اور امام حسین نے قربانی دی، ایسی قربانی کہ اپنے نانا کے دین کو زندہ کرنے کے لیے رہتی دنیا تک جب تک قیامت نہیں آئے گی آپ کی قربانی کو یاد کیا جائے گا، اور کرتے کرتے قیامت کا دن آئے گا۔ یہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں یہ بات رکھی۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیٹے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں، انہوں نے ایسا کیا۔ آپ ایک ایک صحابی کو اٹھا کے دیکھیں نا، ایک ایک صحابی کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہر صحابی کے دل میں اللہ کے رسول کی جو محبت بسی ہوئی ہے، کہیں تو امام حسین کی شکل میں نظر آتی ہے، کہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں نظر آتی ہے، اور عورتوں میں حضرت سمیہ، حضرت زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل میں نظر آ رہی ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بے مثل بے مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثل تمام انبیاء سے نہیں ملتا۔ 2,24,000 پیغمبر جو آئے تو ذرا سوچو پیغمبر کی شان کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، مگر بولتا ہے وہ جو اللہ کا پیغام آتا ہے۔ پیغمبر کا بولنا اگرچہ وہ اپنی زندگی میں، نجی زندگی میں ہو، یا صحابہ اکرام کے سامنے ہو، یا پوری امت کے سامنے ہو، قرآن نے اعلان کر دیا یہ پیغمبر وہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، پیغمبر اپنی زبان سے جو بولتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں بولتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، اس وقت کوئی بات ہوتی نا تو لکھتے تھے نا۔ ایک صحابی کا نام بھول گیا، انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو تم ایسا کیا کرو کہ غصے کی بات نہ لکھا کرو، اور جو بات آپ جس وقت غصے میں نہ پھر لکھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے دوسرے صحابی کو بلایا اور فرمایا دیکھ میرے صحابی، یہ پیغمبر کی زبان ہے، اللہ کی قسم غصے میں ہو یا خوشی میں ہو پیغمبر کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں 2-4 صحابی لے آئیں اور آپ آ جائیں، اور یہ ہے کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں جابر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کہی اور کہنے کے بعد میں واپس آ چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو حکم دیا، کہ ایسا کرو پہاڑی بھی چڑھ جاؤ اور اعلان کرو کہ حضرت جابر کے گھر میں دعوت ہے، حضرت جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں پہاڑی پہ چڑھا اور چڑھ کے اعلان کر دیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دعوت ہے، سارے آ جاؤ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ 1300 آدمی تھے، 1300 آدمی جنہوں نے بات کو سنا اور سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے۔ تو جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو اہلیہ سے کہنے لگے کہ دیکھو میں نے تو 3-4 آدمیوں کے بارے میں کہا تھا کہ بھئی وہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور کھانا کھا جائیں، یہ تو 1300 کا مجمع ہے، کھانا کیسے پورے ہوگا؟ فرمایا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا میں نے تو 3-4 آدمیوں کو کہا تھا۔ تو اہلیہ دیکھو ایمان کیسا ہے، خلق کا ایمان کیسا ہے۔ فرمایا دیکھو تم نے تو یہ کہا تھا لیکن کھانے والا اور کھلانے والا، کھانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کھلانے والا اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے تو 3 آدمیوں کو بلایا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بلایا ہے۔ کھلانے والا جو ہے نا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی زبان سے خود نہیں کہتا، یہ اللہ خود کہتے ہیں، بس جو انہوں نے کہا اس میں کھانے کو تیار ہے۔
اور آپ نے کیا فرمایا جابر سے؟ فرمایا جابر گھر میں جا کے تو روٹیوں سے چادر مت اٹھانا اور ہنڈیا سے ڈھکنا مت اٹھانا، میرے آنے کا انتظار کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور آپ نے لعاب تھوڑا سا نکال کے کھانے میں ڈال دیا، تو ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ میں ڈھکنا میں نے اٹھایا نہیں اور چمچہ ڈال ڈال کے دیتی رہی اور روٹیوں سے کپڑا میں نے اٹھایا نہیں۔ فرماتی ہے کہ 1300 صحابہ نے کھانا کھایا، وہ سالن بھی وہیں کا وہیں، وہ روٹیاں کی وہیں پڑی رہی، اور جب یہ 1300 آدمی کھانا کھا چکے۔ یہ نبی کا معجزہ، یہ نبی کی شان، ایسے بلند و بالا۔ وما ينطق عن الهوى، وہ جو بولتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان سے بولتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں ایک موقع پہ جس وقت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول، آپ ان کے مٹی پکڑیے اور مٹی پکڑ کے ان کی طرف پھینک دیجیے۔ تو وہاں پہ آیتیں کیا ہیں؟ وما رمیت اذ رمیت، نہیں پھینکی جب مٹی آپ نے پھینکی، نہیں پھینکی جب ریت آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی۔ یعنی ہاتھ تو آپ کے ہیں، حکم اللہ دے رہا، آپ نے جو پھینکی آپ نے نہیں پھینکی، کس نے پھینکی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھینکی ہے۔ اور ان کی آنکھیں چترا گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ اب اللہ آپ کے ہاتھ کا پھینکنا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی ہے۔ اللہ اس کو اپنا ہاتھ بول رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس دین کے اوپر صحابہ اکرام نے اپنی جان لگائی، مال لگائے اور اپنی اولادی قربان کر دی۔ ایک نہیں ہزاروں سینکڑوں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے سید الشہداء یعنی حضرت امام حسین بھی شہید ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ان کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ شہیدوں کے یہ سردار ہیں، شہیدوں کے یہ سردار ہیں۔ امام جو یاد رکھیں کہ جو صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کی رفاقت میں شہید ہو جائے، فرمایا اس کا انعام اور اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مقام تابعی سے بھی زیادہ ہے، تبع تابعی سے بھی زیادہ ہے۔ اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیں کہ سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار ہیں۔ جس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے نا، تو شہید ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے میں 70 کفار کو ماروں گا، 70 کفار کو ماروں گا۔ اور آپ نے ساتھ کا جملہ بولا کہ یہ سید الشہداء ہے، شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ نے فوراً نکیر کی نا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا نہیں کریں گے کہ قتل کے بدلے میں قصاص کیا ہے کہ جس نے مارا ہے اسی کو قتل کریں، لیکن جس وقت کہا سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار ہے تو اللہ نے نکیر نہیں کی، انکار نہیں کیا اور روکا نہیں ہے۔ یعنی یہاں سے یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سب سے اہم ترین شہادت ہے، یعنی دین میں سب سے اہم ترین شہادت، اور شہداء میں سے سردار ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام حسین کی شہادت بھی سامنے ہے، ہم تو آج صرف امام حسین کی شہادت کو دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ذرا دیکھیں حضرت ابھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بول دیکھیں کہ کیا ہے۔ فرمایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ اور کیا ہوا، کیسے شہید کیے گئے؟ فرمایا حضور سے فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ جس سال حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، فرمایا کہ آج میرے چچا کو شہید کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، امام حسین بھی شہید ہوئے، لیکن ان سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ ہے کہ سید الشہداء شہیدوں کے سردار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور شہادت کیسی ہوئی ہے؟ کیا گردن اڑا دی گئی؟ فرمایا جس وقت جنگ ہوئی تو جنگ کے دوران ایک حبشی ہے ہند نے کیا کیا، انعام مقرر کیا کہ جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گردن کاٹے اور ان کو شہید کرے، فرمایا 100 اونٹ نام میں تھا۔ اور یہ کیا ہوئی، ایک حبشی تھا، اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔
اور وہ حبشی طاق میں رہا کہ کیسے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے اور میں اپنا وار کروں. یہ کہتے ہیں کہ خنجر چلانے میں بڑا تیز تھا، ماہر تھا. جب وہ خنجر چلاتا تھا نا تو خنجر کے ذریعے سے وہ وار کر دو اس کا وار ضائع نہ ہوتا ہے. تو یہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے کہ جب یہ نام مقرر ہوا تو میں اس تلاش میں رہا کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے آ جائیں. میں ایک پتھر کی اوٹ میں چھپ گیا. چھپنے کے بعد اتنے میں دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں اپنے اونٹ پہ اپنے گھوڑے پہ سوار بڑی تیزی سے آئے. میں وار کرنے لگا لیکن وار بڑی تیزی سے وہ آگے نکل گئے. اتنے میں دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی سے آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اب میرا نشانہ خطا نہ جائے، تو میں نے بڑی تیزی سے وار کیا. جیسے ہی میں نے وار کیا، وار کرنے کے بعد سیدھا ان کے جا کے لگا. جب لگا ان کے خنجر تو آپ گھوڑے سے نیچے اترے، نیچے گرے ہیں. گرنے کے بعد دیکھا کہ حبشی سامنے آیا اور آپ بھاگے ہیں وہاں سے اور بھاگ کے اس کی طرف لپکے ہیں. اور میں جسم میں اتنی سخت نہ رہی کہ خنجر کی وجہ سے کہ وہ مجھے پکڑ سکیں، لیکن دلیر اتنے کہ خنجر لگ چکا ہے اور خنجر بھی اس قدر لگا کہ فرمایا کہ صاحب کی تاب نہیں لا سکتے. لیکن کہنے لگا وہ حبشی کہ میرے پیچھے بھاگے ہیں یہاں تک کہ میں وہاں سے بھاگا ہوں. دلیر اتنے ہیں. فرمایا جس وقت آپ کو شہید کر دیا گیا تو ہندا نے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ اب ہندا نے کہا فرمایا کہ تم ایسا کرو، اس کے کان کاٹ ڈالو، اس کا ناک کاٹ ڈالو، اس کی آنکھیں نوچ ڈالو، اس کا کلیجہ کاٹ ڈالو اور اس کے سینے میں سے اس کا دل نکالو، اس کا کلیجہ لے کے میرے سامنے پیش کرو. اللہ بتاؤ ذرا کیسی شہادت ہے. اس کے لیے اللہ کے دین کے لیے. اور سید الشہداء یعنی شہیدوں کے سردار کیوں نہ کہا جائے. اور میں دل نکال لیا گیا، آنکھیں نکال لی گئی، کان کاٹ دیے گئے اور ناک کاٹ دیا گیا، جسم کو مسلا بنا دیا، پہچانے نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. تو آپ نے کیا فرمایا؟ سید الشہداء، شہیدوں کے سردار اس بے دردی سے مارے گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ نے کیا کہا جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں 70 کفار کو قتل کروں گا. تو اللہ نے کیا فوراً فرمایا کہ ہے اللہ کے رسول ایسا نہیں ہے. ایک جان کے بدلے میں جان ہے، 70 نہیں کر سکتے. جس نے قتل کیا اسے کر سکتے. لیکن جب کہا نا سید الشہداء یہ شہیدوں کے سردار ہیں تو پھر اللہ نے منع نہیں فرمایا کہ شہیدوں کے سردار ہیں. یعنی یہ ساری بات کرنے کا مقصود امام حسین کی شہادت اپنی جگہ پہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اپنی جگہ پہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اپنی جگہ پہ، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ہم انہیں دیکھنا ان کا مقام کیا چل رہا ہے. اور بدر کے دوران اور احد کے دوران یعنی بدر کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو بھی بدر میں شریک ہوا سارے جنتی ہیں اور بدر میں شہید ہونے والے جتنے بھی شہداء ہیں اور وہ سب کی شان بلند ہے کیونکہ انہوں نے نبی کی رفاقت میں لڑائی لڑی. نبی کون ہے؟ وہ سب میں موجود ہیں اور صحابہ ساتھ موجود ہیں. اور نبی کی رفاقت میں لڑنے والے صحابہ فرمایا تابعی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. تبع تابعی ان کے برابر نہیں ہو سکتا. یعنی ان کا رتبہ یہ بتایا. حضرت زمیرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں انہا سب سے پہلی شہادت ان کی ہوئی. ایک عورت ہے اور دین اسلام کے لیے سب سے پہلے خون کا قطرہ ان سے گرا ہے. ظالموں نے آپ کی آنکھیں نکال دی. اللہ اکبر. ظالموں نے آپ کی آنکھیں نکال دی. اور پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان کو ایک گھوڑے میں ایک ٹانگ کو باندھا، دوسرے اونٹ پہ دوسری ٹانگ کو، اور ایک اونٹ پہ ایک ٹانگ کو باندھا ہے. باندھنے کے بعد ایک اونٹ کو اس طرف دوڑا دیا گیا اور دوسرے اونٹ کو اس طرف دوڑا دیا گیا. اور فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ اسلام کی سب سے پہلی شہادت ہے جو عورت نے دی ہے. اسلام کے زندہ ہونے میں، اسلام کے سچا ہونے میں جو قربانیاں چل رہی ہیں وہ سب سے پہلے اس عورت کی قربانی ہے جس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے اور جس کی آنکھوں کو نکال دیا گیا. دین ایسے نہیں آ گیا کہ بھئی ہم تو کیا کر رہے ہیں، سارا دن کاروبار ہے، دکانیں چل رہی ہیں، کاروبار چل رہی ہیں اور ایک نماز ہم سے پوری نہیں ہو رہی. اور ادھر کیا چل رہا ہے؟ خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیویاں بیوہ ہو رہی ہیں.
تب جا کے یہ دین ہم تک پہنچا، اور آج ہم اس کی قدر نہیں. ہم مولوی صاحب کو سمجھتے ہیں یہ بیچارے پارک ہیں، انہوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا کہنے لگے؟ عمر بن عاص فرمایا اس وقت روئے زمین میں اللہ کا سب سے محبوب ترین بندہ امام حسین ہے. فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پہ اللہ کا محبوب ترین بندہ امام حسین ہے، جس کو کس نے قتل کر دیا؟ کوفہ والوں نے شہید کر دیا. اور فرماتے ہیں کہ امام حسین فرمایا کہ امام حسین کو شہید کس نے کیا؟ امام حسین کے خود الفاظ ہیں. فرماتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے کہاں پہ؟ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا ہوا کہ ایک عورت کو کیا کر دیا؟ کسی نے نیزہ مارا جہاں تک کہ وہ قتل کے قریب ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کس نے مارا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لینے لگے، کیا تمہیں فلاں آدمی نے مارا ہے؟ کیا تمہیں فلاں آدمی نے مارا ہے؟ کیا تم نے فلاں آدمی نے مارا ہے؟ ایک جب نام آیا تو عورت کہنے لگی، سر اس نے ہلایا اور کہنے لگا ہاں مجھے فلاں آدمی نے مارا ہے. تمہیں قصاص میں سے کیا کر دیا گیا؟ قتل کیا گیا. یہ یہودی عورت ہے. تو فرماتے حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ ان کے پاس مخطوط پڑے ہیں، اور یہ کتاب ہے ناسخ التواریخ. راوی اس کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھے بہت سارے نا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ان ظالموں نے، کوفہ والوں نے پہلے میرے والد کو شہید کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر کیا فرمایا؟ اور میں اب میری جان کے دشمن بن چکے ہیں، اور یہ خط میرے پاس پڑے ہیں لیکن اب یہ مجھے شہید کرنے پہ تل چکے ہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں کے بارے میں. پھر کہتے ہیں کہ حضرت زین العابدین ان کی عمر